پاک افغان سرحد پہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور پاکستان نے کچھ فضائی حملے کیے ہیں افغانستان کی طرف، اور اس کے لیے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، کچھ ویڈیوز بھی جاری کی گئیں اور خاص طور پہ اور وہ ISPR کی طرف سے جاری کی گئیں. تو DDISPR نے ابھی تک اس بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا، البتہ وزیر اطلاعات و نشریات فارم 47 کے عطا تارڑ نے اس پہ بات کی ہے. تو بہرحال جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس کا میں ایک بریف نوٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق کہ کابل، قندھار، پکتیکا اور اس میں اہم ملٹری تنصیبات کو مؤثر فضائی حملے کے ذریعے کہتے ہیں کہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہ ساری جو خبریں ہم دے رہے ہیں یہ ملٹری سورسز ہیں، یعنی کہ ISPR کی طرف سے. اور تازہ ترین انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کے فضائی حملوں کے دوران بھی کابل میں کچھ 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوئے ہیں، اور قندھار میں فضائی حملے کے دوران 1 ہیڈ کوارٹر اور 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا ہے. اور پھر میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک فضائیہ کے فضائی حملوں میں قندھار میں ایمونیشن ڈپو اور لاجسٹک کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مؤثر حملوں کے دوران پکتیا میں بھی کور ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ ISPR کے ذرائع کہتے ہیں. جبکہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں، عطا تارڑ صاحب نے کیا کہنا ہے کہ آپریشن غضب الحق جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ صبح 3:40 پہ انہوں نے کہا جی کہ کیا گیا ہے، یعنی کہ مڈ نائٹ. اور افغان طالبان رجیم کے 133 کارندے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے انہوں نے، 200 سے زیادہ زخمی، اور کابل، پکتیا، قندھار میں افغان طالبان کے دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں مزید ہلاکتوں کا امکان ہے، یہ عطا تارڑ کہہ رہے ہیں. اور افغان طالبان رجیم کی 27 پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں، 9 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے. افغان طالبان رجیم کے 2 کور ہیڈ کوارٹر، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹر، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹر، اور 80 سے زائد ٹینکس، آرٹلری اور گنز اور APCs تباہ کی گئی ہیں. اور پاکستان کی یہ مؤثر جوابی کارروائی انہوں نے کہا کہ کی گئی ہے. یہ تو صورتحال. جبکہ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک طالبان حکومت کے ایک وزیر جو ہیں وہ بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ تو ہے صورتحال ہماری پاک افغانستان کی سرحد کی صورتحال اور جو لڑائی ہوئی ہے. تو اس پہ جو زلمے خلیلزاد ہیں جو کہ نمائندہ خصوصی ایلچی تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، انہوں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو کافی کنسرن شو کیے ہیں کہ یہ معاملہ یہیں تک نہیں رکے گا بلکہ آگے بڑھے گا. اس کے پھر اثرات یہ ہوئے ہیں کہ کیونکہ اس سے پہلے بھی جو حملہ کیا گیا تھا اس کا بھی بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا افغان طالبان نے، اور جس کے نتیجے میں اب دوبارہ جو پاکستان نے حملہ کیا ہے اس کے بعد اسلام آباد کو مکمل طور پر، اسلام آباد اور راولپنڈی کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، ریڈ زون مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں، سیکورٹی ہائی اور بلکہ ہائیسٹ الرٹ کے طور پہ کر دی گئی ہے. اور چونکہ خطرہ ہے کہ جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں اور خودکش حملے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اطلاعات تھیں، اور جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کی گئی ہے کارروائیاں کی گئی ہیں کہ اطلاعات تھیں کہ جو پہلے حملے کیے گئے ہیں پاکستان نے کیے تھے، کارروائیاں کی تھیں، اس کا رد عمل آنے کا خطرہ تھا، جس کے نتیجے میں یہ پریمپٹیو سٹرائک جو ہیں رات کی گئیں دوبارہ سے. تو بہرحال یہ کوئی اچھی اطلاع نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو مغربی سرحدیں ہیں وہ ہمیشہ سے محفوظ رہی ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں مسئلہ ہے وہ ہے بگرام ایئر بیس، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بگرام ایئر بیس دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن افغان طالبان بگرام ایئر بیس دینے کے لیے تیار نہیں. دوسری اس کو اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ ہے کہ سی پیک اور چائنا کو روکنا ہے. امریکہ ہر صورت میں اس خطے میں ایک اپنا اڈا چاہتا ہے، اپنا ٹھکانہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ایران پہ ایک طرف ایران میں رجیم چینج آپریشن کا پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ ہی افغان طالبان کو بھی کی حکومت کا بھی تختہ الٹنے کا پروگرام ہے. تو یہ دونوں آپس میں انٹرلنک ہیں، اور اس میں پاکستان چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو کچھ نہیں پتہ. کبھی بھی افغان پالیسی جو ہے وہ نہ ہی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی، اور نہ ہی کابینہ میں، اور نہ ہی
نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ابھی تک ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا. بند کمروں میں ہو رہا ہے, اس لیے بند کمروں کے نتائج جو ہیں وہ کافی بھیانک ہوتے ہیں. ماضی یہی بتاتا ہے. اس لیے جناب اس لڑائی میں ہمیں کیا ملے گا اور کتنا فائدہ ہوگا, کتنا نقصان ہوگا, میرا خیال ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ کم ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ ہماری ایک طرف ہماری ایران کی کشیدگی ہے, دوسری طرف انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں, تیسری طرف افغانستان ہو گیا, تو ہمارے تو کسی کے ساتھ بھی ہمسائے کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہیں. پھر ایک اور بات جو آ گئی وہ جہاں سے یہ ساری ٹوسٹ ہوتی ہے اسٹوری, وہ یہ ہے کہ نریندر مودی اور نیتن یاہو کی ایک AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ ایک ویڈیو وہ آ گئی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان طالبان کو, افغانستان کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ پاکستان. تو وہ بھٹو فیملی کی چشم چراغ نے اس کو ٹویٹ بھی کر دیا, لیکن اس کے بعد پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا. تو یہ جو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اس سے کافی مسائل خراب ہوئے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ ایلس جو ہے بیہائنڈ دا سین کچھ اور بھی ہے, کیونکہ پہلے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سی پیک روٹ جو ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو تجارتی راہداری ہے چائنا سے پاکستان اور آگے افغانستان, اور افغانستان سے آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس, اور پھر ادھر اس طریقے سے پاکستان سے بلوچستان, گلگت بلتستان سے بلوچستان گوادر بندرگاہ. تو یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ انریسٹ ہے, اور جب تک یہ ایریا انریسٹ رہے گا اور وہاں پہ اسی طرح سے معاملات خراب رہیں گے تو سی پیک روٹ نہیں چل سکتا. چائنا جو ہے وہ اپنے اقتصادی تجارتی راہداری کو بھرپور اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. چائنا کو تو جو نقصان ہوگا ہمیں بھی ہو رہا ہے, کیونکہ ہم سی پیک کو ایک بہت ہی رول ماڈل کے طور پہ لے رہے تھے, اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہمیں بتایا جاتا تھا, شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں, کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا. لیکن سی پیک نے بن گیا اور کام بھی شروع ہو گیا, گوادر بندرگاہ بھی تیار ہے, ایئرپورٹ بھی تیار ہے, لیکن فنکشنل نہیں ہے. تو ابھی تک گیم چینجر نہیں بلکہ وہ ہم اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے عسکری حکمران جو ہیں وہ کب یہ بیرونی لڑائیوں اور بیرونی ایجنڈوں سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. یہ تو معاملہ ہو گیا جی ایک طرف. دوسری جانب اگلی خبر وہ ہے عمران خان صاحب کی, کیونکہ اصل خبر وہی ہے. عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, جو کچھ کیا گیا, اب وہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے معاملہ, بین الاقوامی سطح پر آ چکا ہے. کل ہاؤس آف لارڈس یعنی کہ برطانیہ کا جو اپر ہاؤس ہے برطانوی پارلیمنٹ کا, وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اور وہاں پہ منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی, اور جو دن گزر گیا ہے آج اس میں ہاؤس آف کامنس جو قومی اسمبلی کہہ لیں آپ, دارالعوام کہتے ہیں, جیسے ہماری قومی اسمبلی ہے یہاں پہ دارالعوام ہاؤس آف کامنس کہلاتا ہے. تو لوئر ہاؤس میں کل ڈسکشن ہوئی, اور اگین عمران خان صاحب کا معاملہ اور عمران خان صاحب کی بیماری, اور پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالی اور اپوزیشن کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, جھوٹے مقدمات, گرفتاریاں, خواتین کے ساتھ بے حرمتی, میڈیا پر پابندیاں, عدلیہ کی آزادی کو ختم کرنا, یہ ساری کے سارا ڈسکشن ہوئی کل ہاؤس آف کامنز میں. تو یہ ایک طرف یہ چل رہا ہے اور معاملات بگڑ رہے ہیں, معاملات اچھے نہیں ہو رہے. کل پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے کل پھر دوبارہ بات کی ہے, علیمہ خان صاحبہ نے, نورین نیازی صاحبہ نے اور ڈاکٹر عظما نے, اور اس میں کافی سیریس کنسرنس شو کیے ہیں انہوں نے, اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمیں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں اور ان کا علاج کیسے ہو رہا ہے, ان کی میڈیکل رپورٹس کیا کہتی ہیں. اور اگلی بات جو ہے مزے کی آپ کو بتاؤں کہ پچھلا جو ٹریٹمنٹ ہوا تھا یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ بلکہ اہم تشویشناک صورتحال ہے. جو پچھلا انجیکشن لگا تھا عمران خان صاحب کو رات کی تاریکی میں, اس کے بعد بریف کیا گیا تھا جن ڈاکٹرز نے یہ ٹریٹمنٹ کیا تھا, اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو لیا گیا فون پہ, ڈاکٹر خرم مرزا کو فون پہ لیا گیا تھا, کانفرنس کال کروائی گئی تھی, اور ادھر راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر کو. تو ڈاکٹرز نے بریف کیا تھا پمس ہاسپٹل میں بیٹھ کے, اور کانفرنس کال پہ وہ سن رہے تھے باقی لوگ. ڈاکٹر عاصم یوسف نے اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کر دیا تھا,
डॉक्टर आसिम यूसुफ ने भी और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा ने भी और इमरान खान साहब की फैमिली ने भी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। इस दफ़ा जो ट्रीटमेंट किया गया, इस दफ़ा ट्रीटमेंट के बाद किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, और ना ही फैमिली को, ना ही पार्टी के रहनुमाओं को, और ना ही डॉक्टर्स को ब्रीफ किया गया। अब हमारी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर्स इमरान खान साहब से के ज़ाती मुआलिजीन हैं, वो उन्होंने कोशिश की कि वो ख़ुद पता कर लें, मालूम कर लें डॉक्टर आरिफ से और डॉक्टर नदीम कुरैशी से, और उनको मुतअद्दिद बार फ़ोन किए गए, लेकिन उन्होंने जो है फ़ोन नहीं लिए, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, मुतअद्दिद बार उन्होंने, जो मेरे पास इत्तला है, और उन्होंने सिर्फ ये पूछना था कि जो आपने ट्रीटमेंट किया है, सेकंड इंजेक्शन लगाया है, और इस दौरान फर्स्ट इंजेक्शन के क्या असरात हैं, और अब कंडीशन क्या है, फर्दर आप क्या प्लान कर रहे हैं। तो नहीं बताया गया। डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा को उनका फ़ोन ही नहीं लिया गया, और शायद इसलिए फ़ोन नहीं लिया गया कि इजाज़त नहीं है। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब जो हैं, उनको शायद इजाज़त नहीं दी जा रही, और उन पर सख्ती से ममानियत है। ये मेरे पास भी इत्तला है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी। इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सलमान, कल वो अपेयर हुए BBC पे, और BBC पे अपेयर होके उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसमें 3-4 बातें उन्होंने बहुत ही सख्त की हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो यहाँ तक 2-3 दफ़ा बताया गया कि इमरान खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने कहा कि ये हमें ख़तरनाक इत्तलाआत जो हैं वो बताई गई, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने कहा जब हमारी बात हो गई तो कम से कम ये खबर तो गलत साबित हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, एक बात ज़रूर है, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारे वालिद की ज़िंदगी को वाक़तन ख़तरा है, क्योंकि उनको मुसलसल अंधेरे में रखा जाता है, उनको मुसलसल 23 घंटे तक काल कोठड़ी में रखा जाता है, और उनको सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी आँख जो है, और इमरान खान को उन्होंने कहा कि 23 घंटे ऐसे सेल में रखा जाता है जहां न सूरज की रोशनी है, और ना ही कोई और उनको फैसिलिटी है। इसलिए हमारी 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा बात हुई, और उसके बाद हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी, जबकि हफ्ते में एक गुफ्तगू होना लाजमी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये भी हमें बता दिया गया है कि हमें जो बताया गया वो ये कि इमरान खान साहब की जो आंख है, एक जो है वो ज़ाया हो चुकी है, और हमने अब दूसरी आंख बचानी है किसी भी तरीके से। और सरकारी डॉक्टर, उन्होंने कहा सरकारी डॉक्टर ये कह रहे हैं, तो हमें इस वक्त जेन्युइन रिस्क है इमरान खान साहब को, और हमें दूसरी आंख उसकी बचानी है, और उनकी ज़िंदगी भी बचानी है। तो ये सूरत हाल जो है ये काफ़ी संजीदा नौयत की है।